السلام علیکم مطیع جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج نئے عدالتی سال کی تقریب ہوئی۔ یہ تقریب تقریباً 2 ماہ کی سرکاری چھٹیوں کے بعد ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے علاوہ بلکہ 3 ججوں کے علاوہ تمام ججز پر مشتمل ایک اجلاس کے اندر تقریر بھی کی اور اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے بھی تقریر کی۔ فاروق ایچ نائک سابق وزیر قانون جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں انہوں نے بھی، اور پھر سپریم کورٹ بار کے صدر ایڈوکیٹ شہزاد شوکت نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ یہ عدالتی تقریب ہر عدالتی نئے سال کے آغاز پہ منعقد کی جاتی ہے سپریم کورٹ کی چھٹیوں کے بعد، جب ججز حضرات تمام کے تمام واپس آتے ہیں۔ مگر آج کی تقریر میں 3 اہم ججز موجود نہیں تھے جو سینئر پیونی جج اور آئندہ کے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ آج کی تقریب میں موجود نہیں تھے، اور بظاہر وہ ابھی بھی چھٹیوں پہ ہیں، ملک سے باہر ہیں، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اور پھر ان کے بعد جو تیسرے نمبر کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس منیب اختر، وہ بھی آج کی تقریب میں موجود نہیں تھے، اویلیبل نہیں تھے۔ اور پھر ایک جو ایڈ ہاک جج تھے جسٹس مظہر عالم میاں خیل، ان کے بھی فیملی میں ایک فوتگی ہونے کے باعث وہ بھی آج کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکے۔ آج کے اجلاس کی یا عدالتی تقریب کی نئی بات یہ تھی کہ جو شریعت اپیلیٹ بینچ کے 2 عالم ججز حضرات ہیں ان کو بھی آج خصوصی طور پہ اس فل کورٹ تقریب میں دعوت دی گئی تھی اور وہ بھی باقی ججز کے ساتھ موجود تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی دلچسپ تقریر کی اور آج کے عدالتی سال کی اس تقریب کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ گئی تھی کہ اگلے ہی مہینے 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین کے مطابق ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور اس بات پہ بہت بحث ہو رہی تھی کہ کیا وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں، اور کیا جو موجودہ حکومت ہیں جیسا کہ اس کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کچھ ماہ پہلے اعلان کیا تھا کہ آئینی ترمیم کی جائے گی اور ججوں کو مدت عہدہ میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے، کیا اس کے مطابق کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی مدت عہدہ میں توسیع ہوگی یا باقی ججوں کے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی تھی۔ ابھی تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے سرکاری طور پہ اور باقاعدہ طور پہ ان خبروں کی تردید نہیں کی گئی کہ جن کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز کے مدت عہدہ میں حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے توسیع کرے گی، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یوں تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وضاحت کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے اپنی مدت عہدہ میں توسیع کی، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان خبروں پر بھی ہمیشہ کے لیے ان خبروں کو ختم کر دیں گے اور اس حوالے سے کوئی بات کریں گے، مگر آج بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دنیا جہاں کے معاملات پہ بات کی، بحث کی، میڈیا کے رول کے اوپر بحث کی، وکلا تنظیموں کے حوالے سے بحث کی، سپریم کورٹ کی کارکردگی کے اوپر بات کی، مگر ان خبروں کی کوئی تردید نہیں کی کہ وہ اپنی مدت عہدہ یا میں توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو یہ موقع بھی بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گنوایا ہے، بظاہر گنوایا ہے، اور ابھی بھی اس حوالے سے بحث جاری ہے، اور خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک موقع پہ ایک جملہ اور بھی بول دیا ہے جس میں انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سال منتخب نمائندوں کے تعاون سے اور بالخصوص وکلا تنظیموں کے تعاون سے، اور پھر اپنے آپ کو فوری طور پہ درست کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی اچھی تجویز آئے آپ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ ویڈیو بھی آپ کو ہم سنا دیتے ہیں، آپ یہ سن لیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے، بہت سارے کام ابھی بھی باقی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال آپ سب کے تعاون سے اور بالخصوص جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جہاں سے بھی اچھی آراء ملے اس پہ عمل کریں جہاں تک ہو سکے، اور نظام انصاف کو بہتر بنائیں۔ تو آپ نے سنا چیف جسٹس انشاءاللہ آئندہ سال کا لفظ کہہ کے رک گئے، اپنے آپ کو کوشش کی، مگر اس سے پہلے وہ منتخب نمائندوں کا کہہ چکے تھے،
اور پھر منتخب نمائندوں کی بھی وضاحت کی انہوں نے کہ بالخصوص وکلا تنظیموں کے جو نمائندے ہیں، یعنی کہ منتخب نمائندے پارلیمنٹ کے، اور پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے ان کے لیے، اور سب یہی بات کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ پارلیمنٹ ہی 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس یا دیگر ججوں کی مدت عہدہ میں توسیع کر سکتی ہے۔ کیا اب بھی اس کا امکان ہے؟ آج 9 ستمبر ہو گئی ہے، اگلے مہینے 25 اکتوبر کو چیف جسٹس نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو اس کے بیچ ایسا کیا ہوگا؟ اور آج کے اس جملے اور اس تقریر کے بعد سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوری طور پہ اب وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواستیں نون لیگ کی طرف سے دائر کی گئی ہیں یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیا مخصوص نشستوں کے اس فیصلے کے خلاف ان نظر ثانی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے اب تمام ججوں کے سامنے لگا دیا جائے گا؟ اس میں 2 اہم رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ جو 2 اہم ججز ہیں مخصوص نشستوں کے، جو 13 ججوں کی فل کورٹ کے بینچ پہ موجود تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، وہ پاکستان میں ہیں ہی، وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہے اور جسٹس منیب اختر ویسے اویلیبل نہیں ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ابھی تک مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو تفصیلی وجوہات، تفصیلی فیصلہ آنا تھا، وہ تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک نہیں آیا۔ تو بہرحال اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، دیکھنا یہ ہے کہ کتنے جلدی یہ نظر ثانی کا بینچ بنتا ہے، کیونکہ اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی کی یا وہ فیصلہ واپس لیا تو آبویسلی اس کا فائدہ جو ہے کیا حکمران اتحاد کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر مزید بھی آزاد ڈکلیئر ہو گئے، ویسے تو ابھی بھی 40 ممبران کو الیکشن کمیشن نے آزاد ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اگر ان کے تناسب کی مخصوص نشستیں جو 10-12 ہیں اگر اس تمام عرصے میں الیکشن کمیشن نے حکمران اتحاد کو دے دی اور وہ بڑے متنازع انداز سے، ہنگامی انداز سے اگر آئینی ترمیم انہوں نے کوئی منظور کر لی تو پھر ایک تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کا بل سینٹ میں جو ہے وہ ایک متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں جو بھی تنازع آئینی ترمیم کا آئے گا وہ آئے گا چیف جسٹس قاضی فائز کے سامنے ہی، 25 اکتوبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور پھر اس میں جو فل کورٹ ہوگی وہ اگر 21 یا 22 یا 23 ججوں پر مشتمل ہوئی تو اس میں حکومت کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا کہ شاید ان کو پھر اس فل کورٹ میں اکثریت حاصل ہو جائے، اور آئینی ترمیم کا معاملہ ڈیفینیٹلی چیف جسٹس قاضی فائز چاہیں گے کہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے۔ آج کی اگر ہم تقریر کی طرف آئیں، چیف جسٹس قاضی فائز کی تقریر کی طرف، تو بظاہر تو چیف جسٹس کافی ریلیکس موڈ میں لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے ریکنسائل کر لیا ہے اس تلخ حقیقت سے کہ اب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور وہ اسی لیے صرف اپنی کارکردگی بتا رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی جو ایسے نئے عدالتی سال کی تقریب میں بتائی جاتی ہے، اس کی بجائے چیف جسٹس قاضی فائز میں اور میرا کا لفظ زیادہ استعمال کر رہے تھے، اور اس میں جو انہوں نے اپنی کارکردگی گنوائی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میرا کام تھا پہلی دفعہ 18 ستمبر 2023 کو جب میں نے عہدہ سنبھالا تو اسی وقت فل کورٹ بلوائی، اور یہ فل کورٹ جو ہے پچھلے 4 سال کے تک نہیں بلوائی گئی تھی۔ یہ ظاہری بات ہے اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ عوامی مفاد کے جو اہم مقدمات ہیں وہ ہم لائیو نشر کریں گے، براہ راست نشر کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یاد دلایا کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں ان کو ٹی وی سے، چینلوں سے اور اخبارات سے خبروں کا پتہ چلتا ہے، یا پھر کسی یوٹیوبر سے، تو یہ یوٹیوبر کا انہوں نے بڑے زور دے کے لفظ استعمال کیا، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ وہ ساری چیزیں ہم خود سپریم کورٹ کیوں نہ عوام کو بتائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فل کورٹ بنائی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ کا تھا جس نے 3 ججوں کی کمیٹی کو یہ اختیار دیا کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آئی گئی درخواستوں پر بینچ بنائیں، اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اب ان لوگوں پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جو چلے گئے ہیں، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر جو ججز ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے میڈیا کو بھی کہ کیا اب صورتحال بہتر ہے یا پہلے سے بدتر ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے
بینچ کی تشکیل سے پتہ چل جاتا تھا کہ جی کیا فیصلہ ہوگا. میں تو اب ججز کمیٹی کی طرف سے بینچوں کی تشکیل کے بعد جو ہے کہ اب تو بقول قاضی فائز صاحب کہ اب تو مجھے بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ دیں گے. اور اس حد تک تو قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کے اندر واقعی شاید چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 8 ججوں کی اکثریت کس طرف جا رہی ہے. تو یہ اب بینچ کے اندر بیٹھ کے تو ویسے بھی نہیں پتہ چلتا, بینچ کی تشکیل کرتے وقت ہی کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو پھر کہا گیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ معاملات پہلے سے بہتر ہیں یا بدتر ہیں. پھر انہوں نے کہا میرے آنے سے پہلے جو کاز لسٹ تھی وہ بہت لیٹ آتی تھی, ہم نے جو ہے ہر ہفتے جو پورے ایک کاز لسٹ بنا دی, ایک فائنل کاز لسٹ بنا دی پورے مہینے کی, اور پھر ہر ہفتے جو ہے بر وقت کاز لسٹ تھرسڈے کو فرائیڈے کو آ جاتی ہے, جس سے پہلے سے وکلا کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سے مقدمات کی تیاری کرنی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک ججز کے اوپر تعصب کا الزام ہے یا باعث کا الزام ہے تو پوری دنیا میں کسی حد تک ہر جج کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے. تو جو کاز لسٹ ہے اس کے پہلے ہی اعلان کر دینے سے کم از کم یہ ہے کہ کوئی وکیل اپنی مرضی کے بینچ کے سامنے کسی کیس کو لگوانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. مگر کچھ مخصوص جو نشستیں جو کیسز ہوتے ہیں خواتین کے, بچوں کی سرپرستی کے, ان کے لیے ایک الگ سے ہم کاز لسٹ بناتے ہیں, ان کو ارجنٹ سنتے ہیں, دوسرے کیسز سے پہلے سنتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جو یہ پرانے صحافی ہیں وہ کہتے تھے کہ چیف صاحب فلاں مقدمہ نہیں لگاتے, فلاں مقدمہ نہیں لگاتے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان پرانے صحافیوں کو کہ یہ فیصلے اب میں نہیں کرتا, یہ ججز کی کمیٹی کرتی ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ تبصرے حقیقت پر کریں, مفروضوں پر نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ بتائیں, اور آپ یہ اس بات پہ غور کریں کہ اگر آپ کے والد اور آپ کے والدہ بھی اگر آپ سے اختلاف کرتے ہیں, آپ کی بات سے برعکس بات کرتے ہیں, تو بھی آپ سچ بولیں. یہ بات میں آپ کو بطور چیف جسٹس نہیں کہہ رہا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو سپریم کورٹ میں جتنے ڈیپوٹیشنز تھے ان کو میں نے اپنے محکموں میں واپس بھیجا, اور ان کی وجہ سے جو عدالتی عملہ تھا, جو ریگولر ملازمین تھے سپریم کورٹ کے, ان کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی, ان کی ترقی رک جاتی تھی. اور پھر میں نے 146 ملازمین کو سپریم کورٹ میں ترقی دی ہے. بہت ساری اسامیاں جو ہیں اشتہار کے ذریعے بھری گئی ہیں. 78 اسامیاں اشتہار کے ذریعے بھری گئی اور 78 بھرتیاں ہوئی ہیں. اور پھر میں نے فضول خرچی بھی روکی, اور انہوں نے وہی پرانی بات دہرائی کہ 3000 سی سی کی ایک مرسیڈیز تھی, لینڈ کروزر تھی, وہ میں نے حکومت کو لوٹا دیا. اور یہ ہم نے سوچا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ عوام کی امانت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وفاق کی کراچی میں کوئی تقریباً 36 کے قریب مختلف وفاقی عدالتیں تھیں, کسٹم ٹرائبونل تھے, دیگر ٹرائبونل تھے, 36 کے قریب کراچی میں, اور کسی کے پاس بہت سی عدالتوں کے پاس, اکثریت کے پاس سرکاری پریمیسز, سرکاری دفتر نہیں تھا, اور وہ کرائے کی بلڈنگوں میں پورے کراچی میں پھیلی ہوئی تھی وہ عدالتیں. تو ہم نے یہ کیا کہ جو سپریم کورٹ کا 7-8 ارب روپے کے لیے سپریم کورٹ رجسٹری کی 7 ایکڑ کی ایک جگہ تھی جو حکومت نے دی تھی, اور 7-8 ارب روپے کا منصوبہ تھا وہاں پہ وہ سپریم کورٹ رجسٹری تعمیر کرنے کا. تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 7-8 ارب روپیہ خرچ کرنے کی, سپریم کورٹ کی رجسٹری پہ خرچ کرنے کی بجائے ہم کراچی میں پھیلے ان تمام فیڈرل کورٹس جو ہیں, وفاقی عدالتیں, ان کو ایک ہی جگہ یہ جگہ کیوں نہ دے دیں. تو ہم نے وہ جگہ حکومت کو لوٹا دی اور کہا کہ یہاں پہ وہ تمام وفاقی عدالتوں کو یکجا کر دیں کہ جہاں پہ سپریم کورٹ کی نئی رجسٹری بننی تھی. اور چیف جسٹس نے کہا ویسے بھی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا, تو اس لیے جو پرانی عمارت ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ یقینی طور پہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جس کا آج تقریر میں انکشاف کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سپریم کورٹ کے ملازمین کو 3 تنخواہیں بونس کے طور پہ دی جاتی تھی, تو میں نے وہ 3 کی بجائے 1 بیسک سیلری کر دی ہے, اور اس سے جو بچت ہوئی ہمیں, میں نے اس سے 131 کمپیوٹر خریدے ہیں. یہ وہی 131 ہیں جن میں سے شاید 2 حال ہی میں چوری ہو گئے. بہرحال پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دیگر محکموں سے ملازمین سپریم کورٹ کی مدد کرتے ہیں جیسے PWD کے یا CDA کے یا دوسرے, ان کو بھی ہم نے 25,000 روپے خصوصی طور پہ
اضافی بونس کے طور پہ دیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی جو 19A کی شق تھی معلومات تک رسائی کی، اس کے مطابق ہم نے معلومات تک رسائی کے بنیادی حق کو تسلیم کیا، اور پھر ایک درخواست گزار مختار احمد صاحب تھے، انہوں نے ایک درخواست کی، سپریم کورٹ سے معلومات مانگی، تو ہم نے 19A کے تحت ان معلومات کو فراہم کیا اور ہم نے یہ تسلیم کیا کہ یہ معلومات کا حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب تھوڑا گڑبڑا گئے معلومات کی حد تک، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو قانون ہے اس کی تابع نہیں ہے سپریم کورٹ۔ بہرحال ہم والنٹیرلی یہ معلومات آپ کو دے دیتے ہیں، ہم آئین کے 19A کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو قانون کے تحت عدالتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ قانون کے تحت فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات دیں، اس کو چیف جسٹس بھول گئے کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ بہرحال آگے چیف جسٹس نے اور بھی اپنی کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا بلکہ تفصیلات بتائی اور کہا کہ ہم نے الیکشن کی تاریخ دلوانے میں جو ہے اہم رول ادا کیا۔ صدر اور الیکشن کمیشن بطور ایک آئینی ادارہ ہیں، ہم نے انہیں موقع دیا، پھر ان دونوں نے ہماری مداخلت کے بعد جو ہے وہ تاریخ دی تھی الیکشنز کی۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے تمام جو ریٹرننگ افسرز کو، لاہور ہائی کورٹ نے تمام ریٹرننگ افسرز کو جو روک دیا تھا اس کے اوپر بھی ہم نے فوری کارروائی کی اور ان کا جو ہے آرڈر ہم نے معطل کر دیا تھا۔ تو بہرحال دوسرا جو انہوں نے کہا، ہم نے اہم فیصلے کیے 184 کے بارے میں، جو قواعد ہم کہہ رہے تھے قواعد ہونے چاہیے، اور پھر سپریم کورٹ کا جو اختیار تھا اور مفاد عامہ کی جو شرائط تھی اس کے تحت 184(3) کو ہم نے ریگولیٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جو توہین عدالت کے میں بہت کم کیسز لیتا ہوں، نہ ہی توہین عدالت کا نوٹس لیتا ہوں، مگر کچھ سیاستدانوں نے جو ان کا اشارہ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال تھا، انہوں نے معذرت کر لی تھی، اور جب بات اداروں کی آئے تو پھر اس کے اوپر توہین عدالت کے اوپر نوٹس لینا پڑتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ادروائز جو بولنے کی جو آزادی ہے، اظہار رائے کی جو آزادی ہے، اس پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر مزید جن فیصلوں کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا احتساب اور شفافیت کی بات کی سپریم کورٹ بار کے صدر نے، تو آپ دوسروں سے شفافیت اور احتساب کا مطالبہ کریں لیکن اپنا نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ہمارے اپنے سپریم کورٹ کے جج تھے، ان پہ جب الزام لگایا تو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو بھی برطرف کیا اور ان کا کیس کھلی عدالت میں چلایا۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ جہاں تک غلطیوں کی بات ہے، میں نے عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں، اور جب تک ہم ادراک نہیں کریں گے تو ہم درست سمت میں نہیں جا سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا کہ ہم نے 40 سال بعد جو ہے 45 سال بعد سپریم کورٹ نے اپنی غلطی کا ادراک کیا اور یہ قرار دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح ایک جج کو غلط طور پہ جو برطرف کیا گیا تھا، ان کا اشارہ جسٹس شوکت صدیقی کے کیس کی طرف سے، ہم نے ان کو بھی بحال کیا۔ پھر آرٹیکل 6 کا بھی ہم نے اطلاق کیا۔ سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کا نام لے کے چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ان کے دی گئی سزا ختم کی تھی، ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی ختم کیا اور جنرل مشرف کی جو سزا تھی آرٹیکل 6 کے تحت ان کو بحال کی۔ پھر کراچی نیشنل ٹاور کے متاثرین کو معاوضہ بھی ہم نے دلایا، اور کراچی کی تجاوزات بھی ہم نے ہٹانے کا حکم دیا۔ مارگلا نیشنل پارک کیس میں بھی ہم نے بڑا واضح اور ٹھوس حکم دیا ہے نیشنل پارک کے تحفظ کے لیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا انکشاف کیا کہ ان کے گھر میں سرکاری رہائش گاہ میں کوئی 2-3 مور رکھے گئے تھے، بڑے قیمتی مور تھے۔ تو میں نے کہا کہ ان موروں کا، ان پیکاکس کا چیف جسٹس کے گھر میں کیا کام ہے؟ تو پھر ہم نے وہ کلر کا ہار میں چھوڑ دیے۔ اور پھر انہوں نے کہا بیک لاگ مقدمات کے التوا کے حوالے سے جو ایک کمیٹی بنائی تھی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر پر مشتمل، تو انہوں نے آج کی تقریب میں بڑے طریقے سے یہ کہنے کی ایک کوشش کی کہ انہوں نے کوئی حتمی رپورٹ نہیں دی، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے اختلافات ہو گئے ہیں بیک لاگ ختم کرنے میں۔ تو پھر انہوں نے اپنی رپورٹ دی، اور جسٹس منصور علی شاہ نے تو اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، لیکن جسٹس منیب اختر نے ابھی تک کوئی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ اس کے بعد پھر چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ضابطۂ اخلاق میں بھی ہم نے ترمیم کی ہے، جس کے مطابق اگر ججز پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو وہ ججز براہ راست اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ پہلے ججز جو ہیں وہ میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے تھے، اور شاید یہی وہ نیا ضابطۂ اخلاق کا ضابطۂ اخلاق میں ترمیم تھی جس کے لیاقت چٹھا جو پنڈی کے کمشنر تھے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کے دھاندلی کی ہے الیکشن میں، تو ان کے الزامات کا جواب بھی چیف جسٹس نے دیا ہے میڈیا پہ آ کے، اور باہر کورٹ رپورٹرز کے موبائل فونز کی ویڈیو کے اوپر انہوں نے آ کے
ان الزامات کی تردید کی تھی، اور ابھی شاید وہ توقع کر رہے ہیں کہ ججز خود اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں۔ یہ بڑا ٹرکی ہے، ضابطہ اخلاق تو تبدیل ہو گیا ہے، مگر جو عدلیہ کے صدیوں پرانے جو ضابطے ہیں شاید ان میں اتنی آسانی سے تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر ججوں کا معاملات بھی ویسے ہی ہو جائیں گے کہ جس طرح عام سیاستدان ہوتے ہیں۔ اور اب سمجھ آتی ہے کہ ضابطہ اخلاق میں جو ترمیم کی گئی ہے کہ ججز اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا خود جواب دیں، شاید اسی وجہ سے راہ ہموار ہوئی ججوں کی بلیک میلنگ کی، اور ججوں کے خلاف جو میڈیا میں خبریں آتی ہیں ججوں کو مجبور کیا اب جاتا ہے کہ وہ خود اپنے الزامات کا جواب دیں اور جوڈیشری اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہ لے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک ترمیم تھی ضابطہ اخلاق کے اندر، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے ججوں کو الزام لگانے والے اور طاقتور لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ جس قسم کا بھی الزام لگائیں آپ اس کا جواب دیں۔ یہ اور بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جن بڑے اہم فیصلوں کا ذکر نہیں کیا، ان میں سب سے اہم جو فیصلہ تھا جو سیاسی طور پہ ایک سیاہ باب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، وہ 13 جنوری کے بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ تھا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ملک میں جمہوریت اتنی ہی اہم ہے اور ملک میں الیکشنز اتنے ہی اہم ہیں جیسے جس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر بھی الیکشن کرانا اہم ہے۔ تو براہ راست 13 جنوری کے فیصلے کا ذکر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد جو دیگر اہم فیصلے تھے جیسے الیکشن ٹرائبونل کے معاملات تھے، جس طرح وہ دوبارہ گنتی کے معاملات تھے، ان فیصلوں کا بھی چیف جسٹس نے ذکر نہیں کیا۔ اور پھر جو 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھا تھا جس میں عدلیہ کے اوپر باقاعدہ ایک حملہ ہوا اور جس میں خفیہ اداروں کے اوپر سنگین الزامات لگائے، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی تقریر میں اس خط کا اور ان الزامات کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا، اس کے بارے میں بطور عدلیہ کے باپ کے پیٹر فیمیلیا جو ہے عدلیہ کے باپ کے، انہوں نے اپنی عدلیہ کا تحفظ کرنے کے لیے کیا کیا، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو یہ آج کی عدالتی تقریب تھی، اور آج کی تقریب کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا نہ ہونا ان کی اپنی جینون وجوہات ہیں، مگر اس سے ایک تاثر واضح یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہمیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آج ٹون تھی اور جو ٹیمپرامنٹ تھا اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب وہ ریکنسائل کر گئے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید حسب معمول وہ میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بھرپور اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے اور الزام لگائیں گے کہ وہ ڈالروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، پیسوں کے لیے جھوٹ چھاپتے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج انہوں نے بڑے ریلیکس موڈ میں، بڑے ہلکے انداز میں میڈیا کے کردار کے اوپر بھی تنقید کی ہے۔ تو یہ تھا آج کی عدالتی تقریب کا احوال۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ 25 اکتوبر تک جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے حوالے سے کیا پروگریس ہوتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا جو اہم معاملہ ہے کیا اس کے اوپر چیف جسٹس جاتے جاتے جو ہیں اپنی عدلیہ اور اپنے ججوں کو احساس تحفظ دینے کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے۔ ہاں، اگر ان کو یہ کسی طرف سے امید ہے یا امید دلائی جا رہی ہے کہ وہ 25 اکتوبر کے بعد بھی رہیں گے تو پھر کچھ کہنا مشکل ہے، مگر ابھی لگتا یہ ہے کہ صرف ججوں کی تعداد میں اضافے کی حد تک معاملات جا سکتے ہیں، مگر وہ بھی اس صورت میں کہ اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر اکثریت کے 8 ججوں کی طرف سے لکھے گئے فیصلے میں کچھ ایسی اگر سخت باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن کا جو مس کنڈکٹ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، یا جو شہباز شریف حکومت کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے، تو پھر جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس ابھی جاری ہیں اور ابھی یہ پارلیمنٹ سیشن میں ہے، تو یقینی طور پہ اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ رد عمل آ سکتا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔